دلوں کے بید خوب جانتا ہے، دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں کو میری طرف سے سلام قبول ہو۔ میں جی حبیب الرحمان خان، تحصیل حویلیاں، ضلع ایبٹ آباد، یونین کونسل لنگڑیال، جدون قومی اتحاد اینڈ ویلفیئر سوسائٹی کا ادنا سا ایک ورکر آپ بھائیوں کے سامنے کھڑا ہوں۔ تو میں پیش کی معذرت خواہ ہوں کہ آج پروگرام 2 بجے کا تھا، لیٹ ہوئے ہیں، اس کے لیے پیش کی سب مہمانوں سے پیش کی معذرت کرتا ہوں اور تمام معزز مہمانوں کو ویلکم بھی کرتا ہوں۔ سب سے پہلے جنرل سیکرٹری صاحب، چیف کوارڈینیٹر ہزارہ ڈویژن ارون خان بھائی، چیف آرگنائزر صاحب اور تمام ٹیم کو ویلکم کرتا ہوں۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے قاری عبدالعزیز صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ کلام پاک الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثى وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ اور اسی پہ تھوڑی سی میں بات بھی کروں گا۔ سب سے پہلے تمام مہمان بھائیوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یا ایہا الناس، اے لوگو، پوری انسانیت کو خطاب ہے۔ انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تمہیں ایک مرد ایک عورت سے پیدا فرمایا۔ وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، تمہارے خاندان اور قبیلے بنائے تاکہ تم ایک دوسرے کو آسانی کے ساتھ پہچان لو، تعارف کے لیے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں سب سے برگزیدہ عزت والا انسان وہ ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ تعالی علم والا، خبر رکھنے والا ہے۔ وآخر دعوانا ان مذاق کے طور پہ کہہ دیتا ہوں کہ اگر اس قوم میں اتفاق ہو تو ہری پور اور ایبٹ آباد میں ان کی حکومت کے بغیر حکومت نہیں بن سکتی، لیکن بدقسمتی سے اتفاق نہیں ہے۔ ہم ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اے میرا خان جی ہے، اے میرے کو آگے کیوں نکل گئے، یہ سب پچھلی کرنا۔ لہٰذا ان چیزوں سے ہم نے نکلنا ہے۔ دنیا کے حالات کو دیکھ لو ہمارے سامنے، تقریباً 12-13 ملکوں میں بھی گیا ہوں، ان لوگوں میں یہ چیزیں نہیں ہیں۔ ہمارے اندر یہ حسد، بخیلی، بخل، یہ بیماری بہت زیادہ ہے۔ لہٰذا جتنے حضرات آپ تشریف فرما ہیں، میں دل و جان سے یہ اقرار کروں، اس بات کا اعلان کروں کہ یہ جتنے بھائی میرے بیٹھے ہیں یہ مجھ سے ہر اعتبار سے بہتر ہیں۔ یہ ہمارے دین کا حکم ہے، یہ عزت والے لوگ دوسرے مسلمان کو، اور جس کے چہرے پہ سفید بال آ جائیں وہ ویسے بھی عزت اور اکرام کے لائق۔ ہر بزرگ والد کی جگہ ہے، چچا کی جگہ ہے، ہم دوسرے مسلمان کو عزت دیں، کوئی کسی برادری سے نکال دیں۔ لیکن یہ جو سلسلہ ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو عزت والا خاندان عطا فرمایا، لیکن یہ اس میں میری ایک گزارش یہ بھی ہے کہ ہم نے فخر، تکبر، غرور نہیں کرنا۔ ابو جہل دنیا سے جا رہا ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک موسیٰ کا فرعون تھا، موت کے وقت اس نے کہا موسیٰ سن، میں تیرے پر چلی بھی ہیں اور راستے میں رکی ہیں، اس کے بعد ختم ہوئی ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، آج آپ کے سامنے میں کھڑا ہوں۔ میری جنرل سیکرٹری شجاعت علی خان صاحب ہیں، حسن ابدال سے ان کا تعلق ہے۔ چیف کوارڈینیٹر ارون خان بھائی ہیں، ایبٹ آباد ڈڈیال سے ان کا تعلق ہے۔ نیاز علی خان بھائی حویلیاں سے ان کا تعلق ہے، چیف آرگنائزر گلف کنٹری میں ہمارے ساتھ ہیں۔ اسی طرح راشد خان بھائی ایبٹ آباد کمیٹی کے صدر ہیں اور سعید خان بھائی ہری پور کمیٹی کے صدر ہیں۔ اور میں ان لوگوں کا نام لینا بھی یہاں پہ انتہائی ضروری سمجھتا ہوں جنہوں نے اس قوم کے لیے بڑا کچھ کیا، کام کیا، ان کے باوجات سے لے کے آج تک
جناب ہمارے سینئر پرنسپل گل حمید صاحب، انہوں نے، اور ہمارے ساتھ وصال خان لالا موجود ہے، ویلکم جی، حرکت ہے، آج آپ سے پہلی ملاقات ہے غالباً لیکن میں نے پہچان لیا آپ کو، جزاک اللہ۔ اور ٹی ایم او راشد صاحب، ہمارے انتہائی مخلص قوم قبیلے کا درد رکھنے والے انسان۔ آج یہ گلدستہ آپ کے سامنے ہم کھڑے ہیں، 2017 سے یہ سفر شروع ہوا تھا۔ بلا شبہ یہ سفر انتہائی تھکا دینے والا، مشکل، رکاوٹوں والا تھا۔ یہ پھولوں کا ہار، میں اکثر کہتا ہوں نہیں، یہ کانٹوں کی سیج کا رستہ ہے، لیکن الحمدللہ رب العالمین ہمارا ساتھ میں یہ بھی مقصد تھا کہ جدون قومی اتحاد اینڈ ویلفیئر سوسائٹی، اگر اتحاد میں کئی بھائی ہمارے ناراض بھی ہوتے تو ویلفیئر سوسائٹی والا عنصر ہے، اللہ کی رضا شامل ہو جاتی تھی، وہ مشکلیں آسان ہو جاتی تھی۔ آج الحمدللہ رب العالمین جدون قومی اتحاد سعودی عرب میں باقاعدہ کمیٹی موجود ہے، اسی طرح دبئی میں کمیٹی موجود ہے، بحرین میں الحمدللہ رب العالمین ہماری کمیٹی موجود ہے، یورپ ریجن میں ہمارے کوآرڈینیٹر صاحب ہیں، اس کے بعد پاکستان لیول پہ کراچی میں ہمارا گروپ اور کمیٹی موجود ہے۔ کوٹا سے شروع ہوا، ملک حکمداد خان لالا غریب پرور، محنت کار، اپنے دو ہاتھوں سے کام کرنے والے مزدور طبقے سے اٹھا ہوا آدمی تھا، ہمارا بھائی تھا۔ اس نے ٹھان لی تھی کہ جدون قومی اتحاد ہم نے بنایا ہے، اس کا منشور بنایا، مونوگرام، آئین دیا، اس کے بعد یہ تنظیم الحمدللہ رب العالمین 70 سالوں میں غلط نہ ہوں تو میرے تصحیح کر دینا اگر غلطی سے کوئی بات غلط نکل گئی، پہلی تنظیم ہے جو رجسٹرڈ ہوئی ہے جدون قومی اتحاد اینڈ ویلفیئر سوسائٹی۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اللہ تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ بہت شکریہ جی، میں چیف گیسٹ سجاد علی خان جدون صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، انہوں نے انتہائی اپنے قیمتی وقت نکال کے اور ہماری اس رونق کو رونق بخشی ہے۔ میں انتہائی مشکور ہوں ایبٹ آباد کی قیادت راشد خان جدون سے، ارون خان جدون صاحب کا، نیاز علی خان جدون صاحب کا، اپنے راشد خان صاحب ہیں، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ باقی تمام یہاں پہ جتنے بھی میرے بھائی جدون آئے ہوئے ہیں، میں ان کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت نکال کے ہمیں ٹائم دیا، آپ کا بہت شکریہ۔ جدون قومی اتحاد ویلفیئر ڈسٹرکٹ ہری پور کے آفس کا افتتاح ہماری ضرورت تھی۔ جدون قومی اتحاد ویلفیئر ڈسٹرکٹ ہری پور کا افتتاح ہم نے کیا، اس کے کچھ مقاصد ہیں ہمارے پاس۔ اس دفتر کو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے اپنی مڈل کلاس، لوور کلاس، جتنے بھی ہمارے جدون قومی اتحاد جتنے بھی بھائی ہیں ہمارے، جو ان کے بے شمار مسئلے مسائل ہیں، اس ڈسٹرکٹ ہری پور کے آفس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی رسائی ہمارے تک آسان ہو جائے، اور ہم نے انشاءاللہ کوشش کرنی ہے مشرق سے لے کے مغرب تک، شمال سے لے کے جنوب تک اپنی بلادری قوم کو گٹھا کرنا۔ ہم نے اپنی قوم کو گٹھا کرنا ہے، اپنی بلادری کو گٹھا کرنا ہے۔ ان کے سب سے پہلے اولین ترجیح ہماری یہ ہوگی کہ ہم نے اپنے لوگوں کے مسئلے مسائل دیکھنے ہیں، اپنے لوگوں کے بعد رنگ، نسب، قوم، قبیلے سے بالا تر ہو کے اس کے بعد دیگر لوگوں کو ہم نے دیکھنا ہے۔ سب سے پہلے ہماری اپنی قوم ہوگی، اس کو اٹھانا ہے، اس کے معاملات دیکھنے ہیں۔ اس کر کے ہم نے یہ جدون قومی اتحاد ویلفیئر ڈسٹرکٹ ہری پور کا آفس کا افتتاح کیا، اس کو ہمارے بنانے کی ضرورت پڑ گئی۔ زیادہ ٹائم میں کسی کا بھی نہیں لوں گا کیونکہ بہت سینئر لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے بات کرنی ہے، اس کر کے میں اسی پوائنٹ کے ساتھ اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ چاہتا ہے کیونکہ پہلے مولوی صاحب نے سب کچھ بتا دیا کہ قوم، قبیلہ کس کے لیے ہوتا ہے۔ اللہ پاک نے ایک پہچان پیدا کی ہے کہ ہم ایک دوسرے کو پہچان سکیں کہ یہ کس قوم کا ہے، کون نہیں ہے۔ اس بات پہ تو بات کرنی غلط ہے، کیونکہ اتنے بڑے عالم بات کریں اور اس کے بعد میرے جیسا ایک حقیر سا بندہ بولے، اچھی بات نہیں ہے۔ میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، میں نے ان کو کال کیا اور وہ آ گئے تھے۔ اور پھر میں سارے دوستوں کا جو ایبٹ آباد سے آئے ہیں، حویلیاں سے آئے ہیں، میرے جنرل سیکرٹری صاحب شجاعت علی خان صاحب کو میں نے فون کیا، اور ان کے اتنے کام تھے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں، مجھے پتہ ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ مجھے آپ ہری پور والے بلاتے ہیں تو میں انشاءاللہ ضرور آؤں گا۔ میں مختصر بات کروں گا کیونکہ میرے بعد بہت ہی شہزادے قسم کے لوگ ہیں جو اس جدون قوم کے لیے کام کر رہے ہیں۔ میرے تو آج جمعہ 8 دن نہیں ہوئے، میں تو صرف اتنی سی بات کروں گا اقبال کے شعر سے، جنہوں نے کہا کہ تندی ہے باد مخالف سے نہ گھبرائے کعب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ کسی ٹینشن کی ضرورت نہیں ہے، جب کوئی ٹینشن آتی ہے آپ کو اونچا کرنے کے لیے آتی ہے۔ یہ یاد رکھو، بیماری آتی ہے تو اللہ یاد کرتا ہے تو تب آتی ہے، جب کوئی تکلیف آتی ہے تو وہ آپ کو پتہ ہے سب بات۔ پیغمبروں کو کیڑے پڑے تو وہ کیڑا اٹھا کے اندر رکھ دیتے تھے کہ ہمارے لیے پیدا ہوئے۔
یہ بات ہے، کوئی تکلیف آئی کہ نہیں؟ صرف اور صرف ایک ہی بات ہے جو ہر دفعہ میں کرتا ہوں، جڑ جاؤ۔ جڑنے میں مزہ جو ہے وہ کسی میں نہیں ہے، چاہے گھر میں نہیں جڑے ہوئے تو آپ کا گھر نہیں ہے، ایک حجرہ ہے، ایک سرا بن جاتا ہے۔ اگر خاندان میں جڑو گے نہیں تو وہ خاندان نہیں ہوگا، وہ ایک بس ویسے ہی کچڑ مچڑ ہوگا۔ اس لیے جڑ جاؤ، میں یہی کہتا ہوں، اپنوں سے جڑ جاؤ۔ جب تک نہیں جڑیں گے تو کچھ نہیں ہوگا۔ آج ایک بندہ کوٹا میں جس نے آج سے 2017 میں 16 میں پودا ایک لگایا تھا، آج ایک چمن بنا ہوا ہے۔ میں اس بندے کا نام لیتے ہوئے ذرا ہچکچاتا نہیں ہوں۔ ایک غریب سا بندہ، ایک مزدور بندہ جس کا نام ملک حاکمداد خان ہے، میں اس کو سلوٹ کرتا ہوں جس نے ایک غربت کی حالت میں یہ پودا لگایا، اور آج ہم سب بیٹھے ہوئے ہیں۔ پھر ان لوگوں کا میں ذکر ضرور کروں گا۔ میں آپ کو بتاؤں، 2023 میں 11ویں مہینے کی 22 تاریخ، کیوں ارون صاحب یہی بات ہے، 22 تاریخ کو مجھے یہ عہدہ دیا گیا تھا، میں 10 دن پہلے آیا۔ آج میرا 1 سال نہیں ہوا ہے۔ میں اپنی کارکردگی کے بارے میں نہیں، میں جدون قوم کی کارکردگی میں بتانا چاہوں تو کچھ بھی نہیں بتا سکتا، کیونکہ بڑی لمبی لسٹ ہے۔ میری لسٹ سب سے بڑی زیادہ اختر خان جدون صاحب کو سب کچھ پتہ ہے، حبیب الرحمان بھائی کو سب کچھ پتہ ہے، کیونکہ میں کسی قوم کے لیے نہیں کام کیا، میں ساری اقوام کے لیے کام کیا۔ یتیم بچوں کی شادیاں کروائی ہیں اور غریبوں کو میں نے پڑھ لکھا۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وقت تھوڑا ہے اور میں تھوڑی سی باتیں کروں گا، بس آخری 2 لفظ بتاؤں گا کہ جوڑ جائیں، کیونکہ جوڑنے کے لیے دبئی والوں نے، سعودی عرب والوں نے، ان لوگوں نے بڑا کام کیا، بڑی محنت کی ہے، اپنا جان مال سب کچھ لگایا ہے انہوں نے۔ میں ان سب کو سلوٹ کرتا ہوں۔ اللہ پاک ان سب کو خوش رکھے۔ جتنے مہمان آئے ہیں میں ان کو تہ دل سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ چھوٹی سی کال، کیونکہ وقت تھوڑا تھا اور ایک دم ہم نے بلایا دفتر کی اوپننگ کے لیے۔ یہ دفتر صرف جدون قومی اتحاد ویلفیئر سوسائٹی کا نہیں ہے، اس کے غریب عوام کا ہے۔ جس وقت جی چاہے آئیں، پہل ہماری جدونوں کی ہے، کیوں کہ ہم نے خون دیا ہے، ہم اس کو اکٹھا کرنے کے لیے بہت کچھ کیا ہے۔ جب جذباتی ہو جاتا ہے بندہ تو کچھ نہ کچھ کہہ ہی دیتا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، یہ میرے جو دائیں طرف کھڑے ہیں، حبیب الرحمان بھائی بہت خون دیا، اس کے لیے قطرہ قطرہ دیا ہے۔ دبئی والوں کو سلوٹ کرتے ہیں، جب بھی یاد کیا ہے انہوں نے کوئی ہچکچاہٹ نہیں کی کہ ہمیں حاضر ہیں۔ میرے سامنے ایسے ایسے بندے بیٹھے ہیں، نزاکت خان صاحب جنہوں نے ہری پور میں، اسد خان صاحب، نصرت خان صاحب میرے بائیں طرف بیٹھے ہوئے، میں ان کا نام لوں تو مجھے مزہ سا آ جاتا ہے۔ ٹی ایم او راشد خان صاحب جب بھی آواز لگائی ہے، یقین کریں کہ میں ان کو کس الفاظ سے یاد کروں۔ اتنی بڑی پوسٹ پہ بیٹھے ہوئے ان کو جب یاد کیا ہے کہ حاضر ہوں، یہ قوم کے لیے آتے ہیں، یہ ان کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ اللہ پاک آپ کو سب کو خوش رکھے۔ اپنے سارے بھراواں دا شکریہ ادا کرنا جڑے اپنا قیمتی وقت کر کے اس میٹنگ میں آئیں۔ میں اپنی تقریر ان کو بھی کرساں کیونکہ ساڈے کوئی پران انہیں ان کو اچھی لگتی ہے اور اساں دی مادری زبان بھی ہے، اس نال ذرا میں اپنی بہتر گل بات بھی کر چھوڑساں اور سارے سمجھ بھی آ جلسی۔ اس تو پہلے جڑے ساڈے بھرا میرے ابتباد کمیٹی کے جتنے بھی ممبران آئے انہوں کا میں شکریہ ادا کرنا۔ میری ایک کال ہوتے انہوں نے لابہ کی ہے اور ساڈے چیف کوآرڈینیٹر ارون خان جدون دی سربراہی اسی ایک قافلے کی صورت میں آئے ہیں تو ماشاءاللہ سارے ممبر ساڈے اتنے حاضری کی ہے۔ اس تو بعد ندیم خان جدون کا شکریہ ادا کرساں، انہوں نے بھی اپنا قیمتی وقت کڑھ کے جدون MLS کی قیادت انہیں کی ہے اور نال ساڈے بوبی خان اور واصف خان جدون انہوں بھی اپنا قیمتی ٹائم کڑے اتنے آئے۔ میں اپنی تقریر کا آغاز کرساں۔ اج بڑی خوشی ہوئی ہے کہ میں تو چھوٹا جا کافرہ تعارف کراساں۔ میرا نام راشد خان جدون ایبٹباد محلہ مسزئی جی۔ میں 15 سال گلف پہ گزارے، اتنے بھی ساری اثر کمیٹی کام کرتی ہے۔ جس ٹائم تے میں اتوں واپس آیا تو میں اس جدون کو بھی اتحاد اینڈ ویلفیئر سوسائٹی کا آغاز کیا اور اسی 3 بندے ہیں
اس ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਉਸ ਬੜੀ ਮਾਯੂਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਇਤਾਅਤ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਬੜੀ ਮਾਯੂਸੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਤੇ ਛੱਡਿਆ ਅਸਾਂ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਰਫ ਇੱਕ ਦੀਆ ਜਲਾਸਾਂ ਅੱਗੇ ਮਦਦ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਕਰਸੀ। ਅੱਜ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮੇਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਭਰਾ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਦੱਸ ਛੋੜਿਆ ਯਾਰ ਜੀ ਕਿ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਦਮ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕਦਮ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕੋਲ ਅਮੀਰ ਲਾਲੋਣੀ ਵਸਾਲ ਲਾਲੋਣੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਨਾਂ ਸੁਣਦਾ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਭਰਾ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਮਹਿਫਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਅੱਗੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਮੇ ਕੋਲੋਂ ਘਬਰਾਓ ਨਾ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਤੁਸਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤਾਂ ਦੇਤੀ ਹੈ, ਤੁਸਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤਾਂ ਅੱਛੀਆਂ ਤੇ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਤੁਸਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਸੋ। ਅੱਜ ਐਬਟਾਬਾਦ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਉੱਥੇ ਐਬਟਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜਦੂਨ ਐਮਬੂਲੈਂਸ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰੀਪੁਰ ਤੋਂ ਤੀਸਰਾ ਦਫ਼ਤਰ ਸਾਡਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਹ ਅਸਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਦਦ ਹੈ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸਾਂ ਦੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਤਾਅਤ ਅਸਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਭਾਈਚਾਰਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕੋਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਾਇਮ ਹੋ ਸੋ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਆਏ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਗਰੀਬ ਭਰਾਵਾਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗਰੀਬਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦਰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਅਸਾਂ ਆਖਿਆ ਯਾਰ ਜੀ ਇਹ ਕੰਮ ਹੈ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਭਰਪੂਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਸਾਂ ਔਰ ਸਾਡਾ ਹਰ ਕੰਮ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੀ ਖਾਤਰ ਹੋਸੀ। ਹਰੀਪੁਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਨ ਐਬਟਾਬਾਦ ਦੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਨ ਹਵੇਲੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਨ ਐਬਟਾਬਾਦ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋਸੀ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ 24 ਘੰਟੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਐਬਟਾਬਾਦ ਦੇ ਕੋਈ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਹਰੀਪੁਰ ਕੰਮ ਹੈ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਦਫ਼ਤਰ ਤੁਸਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਸੀ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਭਰਾਊ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਸੀ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸਾਂ ਇੱਥੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਮਿਲਸੋ। दुआ में छोटा जहा असा प्लान है मैं तुसा ने कोश गुजार करसा कि असा एबटोबाद के अंदर इंशाअल्लाह चंद दिनों के अंदर असी इंशाअल्लाह इफ्तिताह करसा। असी उत्थे औरतों वास्ते दस्तकारी का स्कूल खोलने साड़ी कोशिश ये होसी कि पहले असी एबटोबाद मीरपुर भेजे फिर उस तो बाद टुडैल भेजे उस तो बाद ककूल है उस तो बाद शोखलबंड ये 4 स्कूल इंशाअल्लाह असा खोलने। लेकिन फस्ट जोड़ा है जी पहला प्रोसेस असा मीरपुर तो स्टार्ट करना है उस पर सारे भरावां अगे मैं गुजारिश करसा कि साढ़े वास्ते दुआ करो अल्लाह पाक असा कामयाबी करे और इंशाअल्लाह दफ्तर तो साड़ियाँ जड़ियाँ यतीम बच्चियां बेवा औरतां उन्होंने इंशाअल्लाह सिलाई का सारा सिस्टम उतो असी और बैग दे उसी इंशाअल्लाह असी प्रॉपर उन्होंने स्कूलों को भेज जोल के सारे दसा यार जी साड़ा यूनिफॉर्म इस अदारे को सड़ाओ और असी उन्हें तहफ़ुज़ भी दे सा इंशाअल्लाह इज़्ज़त शर्म नाल उन्हों का काम भी उसी या कि यहाँ हम आकर अपना मुद्दा बयान कर सकें। मेरा नाम गुल हमीद है, एबटाबाद सलड से हूँ। गांव सलड है और हम तकरीबन 80 साल से एबटाबाद शहर में शिफ्ट हो गए हैं और शहर में रियासत खान के हम हमसाए हैं जी रियासत खान से बैठे हुए हैं, इनके ऑफिस के पास हमारा घर है और शहर में हिजरत की वजह से जिसे कहते हैं ना एक ग्रूमिंग हुई है, शहूर आया है। ये होता है हिजरत से मजाज में और सोच में फ़र्क पड़ता है। तो मेरे यहाँ आने का मकसद 2 रिक्वेस्ट में लेके आया हूँ, वो मैं बाद में बयान करूँगा। तो इससे पहले जो यहाँ बात की है कि मलक हकमदाद साहब का तारफ़ कराया गया है कि उन्होंने कम वसाइल के बावजूद इतना बड़ा काम किया है, अल्लाह उन्हें अजर दे, इसका ये बहुत बड़ी चीज़ है। तो मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ जितने बड़े काम किए हैं इस जदून कौम के लिए वो ऐसे लोगों ने किए हैं जिनके पास बहुत बड़े वसाइल नहीं थे, जिनके पास बहुत बड़े वसाइल हैं, बहुत बड़े वसाइल, बहुत बड़ी हैसियत, बहुत बड़े कारोबार, उन्होंने कुछ नहीं किया हमारे लिए। सुल्तान खान ने अगर किताब लिखी है, एक तारफ़ बन गया है, एक शनाख्त बन गई है, लोग जुड़ गए हैं, उनका गुजारा सिर्फ तनख्वाह पर था और उसके बाद पेंशन पर और कोई ज़रिया नहीं है। पहला एडिशन आया तारीख़ जदून का 84 में 1984 में, 1984 से लेकर दूसरा एडिशन आया शजरों का 2014 में सुल्तान खान फौत हो गए थे, उसके बाद ये एडिशन आया। और इसका मैं ज़िक्र भी कर दूं, सुल्तान खान की फौतगी के बाद हम बड़े डिस्टर्ब हो गए थे, फौरी तौर पर काम करने का
नहीं था, 1 साल बाद किताब में आना था। तो इसका ये जो एडिशन 2 में आया है, इसमें हम इतना बड़ा चेक नहीं कर सके, इसलिए कि हमारे पास वो फाइलें नहीं थीं। वो तरतीब जो सुल्तान खान ने रखी हुई थी हमसे मिसप्लेस हो गई थी। कोई कहाँ पड़ा है, उनका वकील थे, कोई बारूम में पड़ी हैं चीज़ें, कोई किसी के पास हैं, कोई किसी कातिब के पास हैं, डिस्टर्ब हो गए थे। मैंने और विशाल खान ने मीटिंग की, ये तय किया कि इस चीज़ को आना चाहिए, किताब आ जानी चाहिए, कि किताब अगर घर में पड़ी होगी, उसके पेज घर में पड़े होंगे तो उसे सीख आ जाएगी, ऊपर बारिश हो जाएगी, फट जाएगा। किताब आ गई, उसमें 100 गलतियाँ होंगी, लेकिन उन गलतियों को निकालना आसान होगा। अगर किताब घर में होगी, ना कोई गलती होगी ना किताब होगी। तो बड़ी चीज़ हमारे पास आ गई है। अब इस किताब में जो गलतियां हैं उन्हें दूर करना आसान है, जो इजाफे हैं, जो कमियां, वो कवर करना आसान है। तो ये एक पहली चीज़ है। और मैं ये रिक्वेस्ट लेके आया हूँ आपके पास कि हम दोबारा इसके 3rd एडिशन के लिए काम कर रहे हैं। विशाल खान सारे काम के इंचार्ज हैं, इनके साथ खान बहादुर खान भी हमने नवांशहर से रखे हुए हैं, नवीद खान डोडियाल से है, टीचर है वो भी। तो मैं ताउन मांगने आया हूँ आपसे, शजर नसब करेक्शन के लिए मैं ताउन मांगने आया हूँ आपसे कि हम जब भी आवाज़ देंगे, जदून कौमी इताद एंड वेलफेयर सोसाइटी, इनके साथ मैंने सईद खान साहब से काम पे बात भी की है, हमने एक मुआहिदा तैयार किया हुआ है, हम मिलकर काम करना चाहते हैं, उसका जिक्र भी करूँगा बाद में। दूसरी बात यह है कि मैंने 2004 में जदून एजुकेशन फाउंडेशन की बुनियाद रखी और ये एजाज़ जाता है मीरपुर को। यहाँ मीरपुर के हमारे भाई बैठे हुए हैं, से बैठे हुए हैं सर राशिद भाई भी, वो भी बैठे हुए हैं, नदीम नज़र नहीं आ रहा कहीं मुझे, अच्छा नदीम आप पीछे वो ये मीरपुर स्कूल में इसकी हमने बुनियाद रखी। 1 करोड़ रुपया जमा करके खर्च किया है अपनी जदून कौम पर, और उसमें बहुत ज़्यादा तालिब इल्म मीरपुर के भी हैं, लेकिन हम तालिब इल्म को शो नहीं करते। राशिद खान को नहीं पता होगा कि कौन से तालिब इल्म है, हो सकता है इनके करीबी हों, और वो मुझे फ़ंड भी दे रहे हैं, मुझे पैसे, हमारे स्टूडेंट हमें पैसे वापस भी कर रहे हैं। तो ये हमने कुछ काम किया था। तो मैं दूसरी रिक्वेस्ट ये लेके आया हूँ आपके पास कि जदून कौमी इताद एंड वेलफेयर सोसाइटी अपने बजट का एक बड़ा हिस्सा अपनी कौम के बच्चों की तालीम पर खर्च करे। ये मेरी रिक्वेस्ट लेके आया हूँ, ये मेरी रिक्वेस्ट है। अगर हमारी कौम पढ़ गई, हम आगे बढ़ जाएंगे। जहालत में हम बहुत करते हैं, जो हमारे कत्ल व गारत होती है वो जहालत है, वो जहालत की वजह से हो रही है कि हमारे पास वो जहालत, तालीम कुछ कमी कर देगी इंशाअल्लाह ताला बहुत ज़्यादा। और मैं तमाम मेरे मार्शल कौम के बासी, मेरे सरबराह, एक विजन रखने वाले, एक अच्छी सोच के मालिक, और खुशबख्ती मेरी कि मैं आज फिज़िकली गुलमीद खान जदून साहब को देख रहा हूँ। मेरे वास्ते राब्ते तो रहे हैं वेलफेयर के हिसाब से। ज़िंदगी एक सबक है और इसे आप जितना जितना पढ़ते जाएंगे ये आपके दिल और दिमाग में उतरता जाएगा। दुनिया बिल्कुल मुख्तसर है और हम आए दुनिया में, माँ की गोद से निकले, बचपने में आए, लड़कपन में आए, जवानी में आए, अधेड़ उम्र में आए, बुढ़ापे में आए, और फिर इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हो गए। अब इस मुख्तसर टाइम में हमने दुनिया के लिए क्या छोड़ा और आखिरत के लिए क्या बनाया। हमें इन चीज़ों को थोड़ा थोड़ा कंपेयर करना पड़ेगा। नाम ही काफ़ी नहीं होता, लेकिन कौम की पहचान बहुत बड़ी बात है। अगर नाम के साथ जिएंगे तो नस्लों की पहचान होगी। अब चूंकि यहाँ माशाअल्लाह तारीख लिखने वाले हैं, असातिज़ा कराम, प्रिंसिपल, दीगर बहुत सीनियर लोग बैठे हैं जिन्होंने तजर्बे में ज़िंदगी गुजारी है। आज हम यहाँ बैठे हैं, मेरी कौम इतनी कुछ तो नहीं है जितने हम यहाँ बैठे हैं,
لیکن میرے مالک نے آپ کو چنا ہے. جو یہاں بیٹھے ہیں یہ قوم کی نمائندگی ہے. گلمید خان نے ایک بات کہی کہ ہماری قوم میں بہت بڑے بڑے لوگ ہیں, کیا ہم اس زمین کے مالک نہیں؟ دنیا داری میں ہیں نا, حصے داریاں ہیں, مالک جدادیں ہیں. ہم 107 کر کے 1 لاکھ روپیہ پولیس اسٹیشن میں ایس ایچ او کی منت کر کے دینے کو تیار ہیں, لیکن اپنی قوم کی ویلفیئر کے لیے, کسی بچی کے سر پہ دوپٹہ رکھنے کے لیے, کسی بچے کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے 1 روپیہ دینے کے روادار نہیں. ہمارے گلے ہیں, لیکن جدون قومی اتحاد ویلفیئر سوسائٹی, جدون ایجوکیشن فاؤنڈیشن, شجرہ سلطانی, یہ ساری چیزیں کن لوگوں نے کی؟ انہوں نے اس کی تفصیل بیان کر دی. ہم اس گہرائی میں نہیں جاتے, لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے, کیا ہم 1000 سال جئیں گے؟ آج کے دور میں ہم نے, آپ نے مل کے قوم کو ایجوکیٹ کرنا ہے بس. ہم کچھ نہیں سکھا سکتے. ہماری نسل, ہماری قوم کھیلوں میں, زیوں میں اتنی بٹ گئی ہے کہ یہ انسانیت کے سارے دائرے کراس کر رہے ہیں. ہم اب سوچ لیں, ہم یہاں بیٹھے ہیں, ہمارے بھی ہوں گے جھگڑے, کسی کا بہن, کسی کا بھائی سے, کسی کا کزن سے, کسی کا پیسے سے, کسی کا گاڑی سے, کسی کا کاروبار سے, کسی کا زمین سے ہے. ہم جان کس کی لیں؟ تاریخ کو ذرا پیچھے گھوم کے, جدون کی جان. باقی قومیں ہم پہ گلہ نہیں کر سکتی. اور میں آج اس پروگرام کے توسط سے یہ چیز بھی کلیئر کر دوں کہ جدون قومی اتحاد اینڈ ویلفیئر سوسائٹی کا مقصد صرف طاقت بنانا نہیں ہے, بلکہ انسانیت اور اس کے درس کو عام کرنا ہے. اور جو باقی قوموں کے دماغوں میں باتیں بیٹھی ہوئی ہیں کہ ہم اڑیل قوم ہیں, ہم ان پڑھ ہیں, ہم جاہل ہیں, ہم جھگڑالو ہیں, وہ کنسیپٹ ختم کرنا ہمارا مقصد ہے. کہ اس کو ختم کر کے, اللہ دعا ہے کہ 18 قبائل ہزارے کے ہو, کوئی بھی قوم ہو, ہم بنی نوع انسان کی خدمت کے لیے ہیں. ہمارا ویلفیئر سوسائٹی کا مین موٹو وہ ہے. لیکن چونکہ تمام قوموں کے اتحاد ہیں, یونٹی ہے, کمیٹیاں ہیں, وہ لوگ ملتے ہیں, بیٹھتے ہیں, ایک دوسرے کی ویلفیئر کرتے ہیں, لیکن نہیں تھا کچھ تو جدونوں میں نہیں تھا. آج بھی ہم 4 گروپوں میں ہیں. غفار خان جدون لالا ہیں, کراچی سے وہ لیڈ کرتے ہیں. طارق خان جدون ہیں, رجویہ والے ڈی ایس پی وہ لیڈ کرتے ہیں. ایبٹ آباد سے ہمارا ایک گروپ آج کل ایک نیا وہ ہوا ہے, الحمدللہ, اللہ ان کو اتفاق دے. میں نے ان سے ایک بات کہی ہے کہ واٹس ایپ پہ گروپ بنا لینا اتحاد نہیں, سوچ کا یکجا ہونا اتحاد. 2017 سے آن گراؤنڈ کام کر رہی ہے, پریکٹیکل کر رہی ہے. اس کا ایک آئین ہے, اس کا ایک مونوگرام ہے, اس کا ایک فلیگ ہے, وہ ایک رجسٹرڈ تنظیم ہے. تو وہ جب کام کر رہی ہے تو باقی تنظیموں میں, ہاں میری تنظیم میں شجاعت علی خان ہے, میری تنظیم میں گلمید خان ہے, نصرت خان ہے, ہم لوگ ہیں نا. میری تنظیم میں علی خان نہیں ہے, میری تنظیم میں امان اللہ خان نہیں ہے, میری تنظیم میں ترین نہیں ہے, میری تنظیم میں دلزاد نہیں ہے. کیوں نہیں ہے بھائی, کیوں نہیں ہے؟ جس کے پاس بڑا گھر ہے, جس کے پاس بڑی گاڑی ہے, اس کو غریب کے درد کا کیا اندازہ ہو. ہم نے ان چیزوں کو دیکھ کے تو اس پہ عمل شروع کیا ہے کہ ہم اور تو کچھ نہیں کر سکتے. 4 خار ہیں, 2 گھنٹے کوئی اٹھاتے ہیں. اوورسیز میں بیٹھے ہیں ہم لوگ, آپ لوگ یہاں دن رات محنت کرتے ہیں. آپ لوگوں کو ہماری بھی اہمیت حیثیت کا اندازہ ہوگا کہ کس قدر ہم لوگ محنت کرتے ہیں. جو وقت ہمارے آرام کا, سکون کا ہوتا ہے, دعاؤں کا ہوتا ہے کہ ہم آرام کریں, وہ وقت ہم اپنی قوم کے لیے صرف کریں.
اور ہمیں کسی کریڈٹ یا اعزاز کی ضرورت نہیں ہے. میں آج بھی اس محفل میں کہتا ہوں, میرے تمام اسنددان سے لے کے میرپور تک سارے لوگوں کی نمائندگی ہے کہ ہم کل ممبرشپ کا بھی کوئی کیا کہتے ہوتے ہیں وہ کونسلر جو بھی ہوتا ہے, اگر اس کا بھی کوئی الیکشن آتا ہے, خدا کی قسم ہم کبھی اس کو پریفر نہیں کریں گے. ہم کبھی اپنی ذات کے لیے, اپنی غرض کے لیے اپنی قوم کے پاس نہیں جائیں گے. ایک ہی گزارش, میں روایتی چیزیں میں رپیٹ نہیں کرنا چاہتا, سب کو پتہ ہے, لیکن اگر جدون قومی اتحاد اینڈ ویلفیئر سوسائٹی ایک مزدور بندہ رجسٹرڈ کروا کے اپنی قوم کو جمع کرتا ہے اور وہ آواز ہمارے کانوں تک آتی ہے, پھر ہم یکجا ہوتے ہیں اور پھر ایک ایک کر کے ہم لوگ جمع ہوتے ہیں. میں آپ کو گارنٹی سے بتاتا ہوں, ہم پورا UAE اکٹھا کریں ہم 150 لوگ, ویسے تو ہم 400-500 ہیں, لیکن تنظیم کا حصہ 150 لوگ. ہم انہیں بھی ریکویسٹ کرتے ہیں, حالانکہ کوئی قوم سے ہو نہ ہو, میری ایک اپنی, میں تنظیم نہیں کہتا, میں نے خدمت کے لیے جب خود کو پیش کیا تو بڑی مشکلیں بھی ہوئیں. ہاں وہ تھوڑا خانگی کا دم اثر نہیں جاتا, لیکن تب جب کوئی بالکل گردن پہ ہاتھ رکھے, ٹھیک ہے, ہم جھکنا تو گوارا کرتے ہیں, ٹھیک ہے, مان لیتے ہیں. اب ایسا نہیں ہوتا کہ ناک کو زمین سے بھی نہیں لگا سکتے, یہ بات بھی طے ہے, کیونکہ یہ میری قوم کا فخر ہے. جب اللہ نے ہمیں مارشل قوم بنایا ہے تو پھر مارشل قوم ہم اپنی عادات سے, اپنے طور و اتوار سے, اپنے رہن سہن سے, اپنے اخلاق سے اس کو ثابت کر سکتے ہیں. کمی اگر ہے ہم میں تو میں واضح کروں, پتہ نہیں کسی کو نہ بھی اچھی لگے, اخلاق کی کمی ہے, ہمارے کردار میں بھی بہت فرق ہے. ہم گھر سے بھوکے پیاسے ہوتے ہیں, پر مجھے نہیں سمجھ آتی کہ مطلب وہ بل وہ اکڑ ہم میں کیوں ہے. اللہ کے آگے جان نہیں دی, کیا سارے انسان نہیں ہیں, ساری قومیں نہیں ہیں. میں محبت سے کہ میں اللہ کا فضل ہے, پاک ہزارہ گروپ ساری دنیا جانتی ہے اس کو, وہ میں نے تقریباً 9 سال پہلے اس کا آغاز کیا تھا UAE سے. اس میں 18 قبائل, ہزارہ ڈویژن کے 18 قبائل. بڑا اندھیرا ہے, چراغ طور جلاؤ, بڑا اندھیرا ہے, کہیں سے ان کو بلاؤ, بڑا اندھیرا ہے. وہ جن کے ہوتے ہیں خورشید آستینوں میں, ہمارے پاس بلاؤ, بڑا اندھیرا ہے. یہ خاکی یہ تیرے پراسرار بندے, دیا جن کو مالک نے ذوق خدائی, دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا, سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی. تو مجھے اعزاز حاصل ہے کہ میں آج اس قوم سے مخاطب ہوں. محترم شجاعت علی خان جدون, کوآرڈینیٹر گلف ریجن جناب حبیب الرحمان خان جدون, چیف آرگنائزر گلف جناب نیاز خان جدون, صدر ایبٹ آباد کمیٹی جناب راشد خان جدون, سینئر نائب صدر جناب سجاد خان جدون, نائب صدر شکیل خان جدون, سینئر نائب صدر ریاست خان جدون, فنانس سیکٹری فیاض خان جدون, ایمبولینس سروس کے ہمارے کرتا دھرتا جناب ندیم خان جدون, ساکی خان جدون, اویس خان جدون, جمال خان جدون, سیکٹری انفارمیشن سوشل میڈیا کمیٹی ٹیم, معوذ خان جدون, انفارمیشن سیکٹری ایبٹ آباد, نزاکت خان جدون, کوآرڈینیٹر ہری پور, سعید خان جدون, صدر ہری پور کمیٹی, نصرت خان جدون, معاون خصوصی, راشد خان صاحب TMO چیف پیٹرن, جنرل سیکٹری محمد عباس خان جدون, طارق خان جدون پرنسپل صاحب, اسد خان جدون صاحب, جناب ایڈیشنل سیکٹری جنرل اسد خان, اختر خان جدون معاون خصوصی, آصف خان جدون صاحب, شاکر خان جدون صاحب, تیمور خان جدون صاحب فنانس سیکٹری ہری پور, سجاد خان جدون صاحب, اختر خان جدون صاحب, قاسم خان جدون صاحب ہمارے بانی ممبر, اور جناب ٹھیکیدار صاحب اور ان کے ساتھی. جناب اب میں اپنی بات کو مختصر کروں گا اور 2-3 پوائنٹس پر اپنی پہلی تقریر کو ختم کرتے ہوئے 2-3 پوائنٹ جو ہیں وہ آپ کے سامنے بیان کر کے اجازت چاہوں گا کہ ہمارا آج
کا یہ ایونٹ جو ہے یہ ایک تاریخی ایونٹ ہے اور یہ ایک تاریخ رقم کی ہے. سعید خان صاحب صدر صاحب اور ان کی ٹیم نے مل کر یہ ایک تاریخ رقم کی ہے. آج کی تاریخ میں جدون قومی اتحاد اینڈ ویلفیئر سوسائٹی ہری پور میں اپنے دفتر کا افتتاح کرنے جا رہی ہے اور ہمیں انشاءاللہ تعالی ان سے بھرپور توقع ہے کہ وہ ہری پور کے گرد و نواح میں اور ہری پور میں جدون قوم قبیلے کو ایک پلیٹ فارم پر لانے میں اپنا بھرپور کردار ادا کریں گے اور ان کی ویلفیئر کے لیے شبانہ روز کوششوں میں مشغول رہیں گے. یہاں میں ایک نام جو مجھ سے رہ گیا، میں معذرت خواہ ہوں کہ ہمارے نعمان خان کے والد صاحب یہاں پر موجود ہیں. میں ان کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں اس تقریب میں اور ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنی قیمتی وقت سے وقت نکالا. ہمارا جو اصل مقصد ہے آج اسی کا آغاز ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری جدون قومی اتحاد اینڈ ویلفیئر سوسائٹی جہاں جہاں پر ان کی تنظیم سازی نہیں ہو سکی وہاں پر جدون قومی اتحاد اینڈ ویلفیئر سوسائٹی کی تنظیم سازی ہو. جیسے آج ہم نے ہری پور میں جدون قومی اتحاد اینڈ ویلفیئر سوسائٹی کے دفتر کا افتتاح کیا. اسی طرح ہم نے 14 اگست کو ایک عظیم الشان ریلی لے کر ہم گدون گئے اور اپنے آبائی علاقے میں اپنے لوگوں کے ساتھ انٹریکشن کیا اور انہوں نے ہمارا بھرپور استقبال کیا اور بڑے خوش ہوئے کہ آپ لوگ ہمارے پاس آئے. اتنے زمانے کے بعد آپ نے مطلب اس روایت کو، اس چیز کو زندہ کیا. ہم اس کے لیے آپ کا بھرپور شکریہ ادا کرتے ہیں. اور وہ خوشی سے پھولے نہیں سما رہے تھے کہ ہمارے بھائی اس علاقے سے ہمارے پاس آئے، اپنے آبائی علاقے میں آئے. تو ہمارا وہاں پر بھی 85 گاؤں جو ہے گدون کے، ان میں بھی جدون قومی اتحاد اینڈ ویلفیئر سوسائٹی کے آفیسز قائم کرنے کا پروگرام. ہم نے سندھ میں بھی ایک چھوٹی سی کمیٹی بنائی ہے اور انشاءاللہ تعالی جلد ہی وہ کمیٹی جو ہے ایک بڑے گروپ کی شکل میں انشاءاللہ وہ ہو جائے گی اور وہاں پر بھی انشاءاللہ تعالی ہم اپنا سندھ میں اور کراچی ڈویژن میں اپنا افتتاح کریں گے. اس کے بعد ہم مانسیرا، بٹگرام، پورغر، سوات، آزاد کشمیر، ان علاقوں میں بھی ہمارے جدون بڑی کثیر تعداد میں پائے جاتے ہیں. انشاءاللہ تعالی ہم جلد ہی پروگرام ایک تشکیل دے رہے ہیں کہ ان سب علاقوں میں جا کر ان علاقوں میں بھی جدون قومی اتحاد اینڈ ویلفیئر سوسائٹی کے ہم انشاءاللہ دفاتر قائم کریں گے. ہم نے ایبٹ آباد میں بھی 2 دفاتر جو ہیں ان کا قیام اسی سلسلے میں عمل میں لایا ہے. ایک ہمارا ایمبولینس سروس کا دفتر ہے جدون قومی اتحاد کا اور ایک ہمارا جدون قومی اتحاد اینڈ ویلفیئر سوسائٹی کا دفتر ہے جو اسٹیڈیم روڈ، کرکٹ اسٹیڈیم روڈ پر ہے. اور ہم نے باوجود کہ ہماری تنظیم کو ابھی اتنا وقت نہیں ہوا، بہت کم وقت ہوا ہے آرگنائز ہوئے، لیکن ہم نے اپنے وسائل میں رہتے ہوئے کافی کام کیے ہیں جو کہ ہمارے ریکارڈ پر موجود ہیں. جن میں سے ہم نے جو ہمارا رمضان پیکیج ہے، عید پیکیج ہے، اور یہ سارا جو کام بھی ہم نے کیا ہے یہ اوورسیز کے تعاون سے کیا ہے. ہمارا اپنا جو سیٹ اپ ہے، جو ہمارا اپنا نظام ہے، وہ ہمارا جو کابینہ کے ممبر ہوتے ہیں ان کا ایک مخصوص چندہ ہے جس کا ہر مہینے کا ایک نظام ہوتا ہے. وہ چندہ سب ہمارے کمیٹی کے ممبر جو ہیں وہ کلیکٹ کرتے ہیں اور وہ ان کی وہ ہوتی ہے منی جو ہمارے اس میں خزانچی کے پاس جمع ہوتی ہے. اس کے علاوہ جب ہم کوئی بڑا کام کرتے ہیں، ایسا کام جو ہمارے وسائل سے اوپر ہوتا ہے، تو ہمارے اوورسیز کے بھائی جو ہیں وہ ہمارا ساتھ دیتے ہیں اور ہم ان کے شکر گزار ہیں. ہم دبئی کمیٹی کے جناب وحید خان جدون صاحب کے شکر گزار ہیں. ہم جناب حبیب الرحمان خان جدون کے شکر گزار ہیں. ہم جناب نیاز خان صاحب کے شکر گزار ہیں. ہم سفیر زیب خان صاحب کے شکر گزار ہیں بیرون کمیٹی کے. اور ہم سعودی عرب کمیٹی کے جناب سجاد خان صاحب اور جناب انجینئر امجد خان صاحب کے شکر گزار ہیں. ہم بلجیم تو اس کے بعد ایک ہم کنونشن منعقد کریں گے جلال بابا آڈیٹوریم یا اسی جیسی کسی جگہ پر. اور اس میں ہمارا آئیڈیا یہ ہے کہ ہمارا جو جد امجد ہے اشرف خان گدون بابا، ان کی ہم 1300 سالہ تقریبات جو ہے
اس کے حوالے سے کوئی ذہن بنا رہے ہیں کہ ہم اس طرح کی ایک تقریب وہاں منعقد کریں گے اور اپنے سارے لوگوں کو پورے پاکستان سے عموماً اور بالخصوص انشاءاللہ پوری دنیا سے جو آنا چاہیں گے ان کی ہم انشاءاللہ میزبانی کریں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ اس جگہ پر تمام جدون بھائی انشاءاللہ ایک ہوں گے اور ایک جگہ جمع ہوں گے اور ایک دوسرے سے انشاءاللہ ملیں گے اور ایک دوسرے سے انٹریکشن کریں گے. میں آپ کا بہت شکریہ. یا سیدی یا حبیب اللہ. جدون قومی اتحاد اینڈ ویلفیئر سوسائٹی پاکستان کی طرف سے جنرل سیکرٹری شجاعت علی خان آپ کی خدمت میں. میں انتہائی مشکور و ممنون ہوں جناب سعید خان جدون صاحب کا اور نزاکت خان جدون صاحب کا, نصرت خان جدون صاحب کا, ہری پور کی تمام کمیٹی کا جس نے مجھے انوائٹ کیا اور ان کی کوششوں سے آج ایک بہترین پروگرام جو ہے وہ منعقد ہوا اور میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے اتنے کم عرصے میں جو ہے اتنی اچھی جگہ پہ آپ نے ایک آفس جو ہے وہ آرگنائز کیا اور اتنا اچھا پروگرام آپ نے آرگنائز کیا. بہت ساری باتیں ہمارے بزرگ جو ہے وہ کر چکے ہیں. تو میرا صرف ایک ہی پیغام اور میری کوشش صرف ایک ہی ہے کہ لوگ نہیں چاہتے کہ ہم جدون جو ہیں وہ آپس میں اکٹھے رہیں. میری صرف ریکویسٹ سمجھ لیں, میری التماس, میری ریکویسٹ آپ سب سے یہی ہے کہ آپ سب ایک دوسرے کی مدد کریں گے تو ہم سب ایک ہوں گے. اور میرا آنے کا مقصد بھی یہی ہے کیونکہ یہ علاقہ جو ہے یہ بہت زیادہ ہمارا جو ہے وہ دشمنداری میں پڑا ہوا ہے, لیکن میں یہ ریکویسٹ کرتا ہوں سب سے کہ سب ایک ہوں اور ہمارے جتنے بھی سرکاری بھائی ہیں, EMO صاحب ہیں, جو بھی ہیں, وہ ہمارے جتنے بھی جدون قبائل کے ہمارے جتنے بھی بندے آتے ہیں کام کے لیے ان کے لیے آسانیاں پیدا کریں ہر جگہ پہ اور جتنی مدد ہو سکے وہ ایک دوسرے کے ساتھ مدد کریں. بہت بہت شکریہ آپ سب کا. میں کوئی ہاں جی